السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت القرآن یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ اسلام کو مکمل اپنائی کا چوتھا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم نظر و منت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر مانی جا سکتی ہے کہ چیزوں کا خالق وہ ہے۔ نظر بھی عبادت ہے جیسے نماز عبادت، تو عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ رہا ایصال ثواب کا مسئلہ، تو ایصال ثواب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ دونوں کے رنگ بھی باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، چٹکبرے تھے، اور ذبح سے پہلے انہیں نامزد بھی کیا تھا۔ ایک کے متعلق فرمایا تھا ھذا لی، یہ میرے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب میرے لیے ہے، اور دوسرے کے متعلق فرمایا تھا ھذا لامتی، اس کا ثواب میری امت کے لیے ہے۔ اور عند ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا تھا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اس طرح ثواب کے ارادہ سے مختص اور نامزد کرنے سے جانور یا چیزیں حرام نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی نامزد کرنے والا کافر یا مشرک ہو جاتا ہے۔ فتویٰ لگانے والوں کو خیال رکھنا چاہیے، البتہ ایک جگہ وضاحت ہو جانی چاہیے۔ جب 2 دیگیں یا 2 ڈبے مٹھائی وغیرہ کے ہوتے یا 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے نام کا اور ایک فلاں بزرگ کے نام کا، اگر تو بزرگ کو ثواب پہنچانا مقصود ہے تو کوئی شرک و کفر نہیں، اور اگر جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر جان نکالی جاتی ہے اس طرح بزرگ کے لیے جان نکالنی مقصود ہے تو یہ کھلا شرک ہے۔ خاص ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جائے۔ اور بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ مرغی نے انڈوں سے بچے نکالے تو ایک بچہ کسی بزرگ کے لیے مختص کر دیا، اور کوئی درخت یا بیل بار آور ہوئی تو پہلا پھل کسی بزرگ کے دربار پر پیش کیا۔ جانوروں کے بچے ہوں یا پھلدار درختوں کے پھل ہوں، انہیں بار آور اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لہٰذا شکرانہ بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، بزرگوں کو کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو کوئی جرم نہیں۔ آگے چل کر مصنف تحریر فرماتے ہیں بدعت کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرامین، طے شدہ حدود، طور طریقے، عبادات و اوقات کو رائے اور اپنی مرضی سے آگے پیچھے اور کمی بیشی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے احکام دے کر ان پر عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اس نمونہ میں افراط و تفریط روا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سنت کہا جاتا ہے اور ان کے خلاف کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بدعت ہر نئے کام و عمل کو کہا جاتا ہے، مگر جب دین میں یہ لفظ بولا جائے تو مراد وہ کام ہوتے ہیں جو دین اور کار ثواب سمجھ کر کیے جائیں، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں نیا کام شروع کرے جو اس میں سے نہیں، یعنی اس کی اصل دین میں نہیں، تو وہ رد ہے۔ مثلا ایصال ثواب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اب جب بھی کوئی کرے گا سنت اور جیسے کرے گا جائز۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری نے فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ثواب کے ارادہ سے کرے تو 11ویں 12ویں سب جائز۔ ہر بدعت بدعت ہی ہے۔ یہ جو حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کی جاتی ہے اسے اس طرح سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع کرائی تو اعتراض ہوا کہ ھذا بدعہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
نعمت بدعت ھذا، یہ اچھی بدعت ہے، مراد یہ بدعت ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 راتیں جماعت کرا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری اس لیے نہیں رکھا تھا کہ امت پر اس کی جماعت فرض واجب نہ ہو جائے۔ کسی دوسری کے دوامن کرنے سے کوئی کام فرض یا واجب نہیں ہو جاتا۔ بعض بد نصیب تو صحابہ کرام بلکہ خلفائے راشدین کے شروع کردہ اعمال کو بھی بدعت ہی کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کردہ جماعت نماز تراویح اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کردہ جمعہ کی اذان ثانی، حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ تو جنہیں قرآن اور صاحب قرآن نے باقی امت کے لیے نمونہ اور قابل اتباع فرمایا، انہیں بدعتی کہنا، یہ کہنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دین و سنت کو سمجھا خود نہیں اور مشرک و بدعتی کے فتوے دوسروں پر، ہر نئی چیز اور کام شرعی بدعت میں شمار نہیں ہوتا۔ دور دراز کے سفر اونٹوں اور گھوڑوں کی بجائے جدید گاڑیوں، ٹرین اور ہوائی جہاز پر ثواب کے لیے نہیں بلکہ سہولت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ زمینوں میں بیلوں والی ہل کے بجائے ٹریکٹر چلانا ثواب کے لیے نہیں بلکہ جلد اور زیادہ کام نپٹانے کے لیے ہے۔ جنگوں میں تیر و تلوار کی بجائے جدید اسلحہ ثواب کے لیے نہیں بلکہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ شرعی بدعت وہ کام ہیں جو مشروع نہیں اور ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ اب ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت یعنی سنی کہلوانے والے بھی چند گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے یعنی اپنے اپنے طریقوں پر خوش ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو چراغاں کرنا، پٹاخے اور شرنائیاں چھوڑنا، یہ کس کی سنت ہے؟ مجوسیوں نے آگ کی پوجا کو اسلام میں داخل کیا ہے۔ اگرچہ میں پورا مسلمان بن نہیں سکتا، اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ صحیح شب برات پر پٹاخے تو پھوڑ سکتا ہوں۔ یہ ہے، اب ہم پٹاخے پھوڑنے والے مسلمان ہی رہ گئے ہیں۔ بعض حضرات کپڑا پاس ہونے کے باوجود سر سے ننگے نماز پڑھنے پر مصر ہیں، جبکہ سید نذیر حسین دہلوی نے فتاویٰ نذیریہ اور علامہ ثناء اللہ امرتسری نے فتاویٰ ثنائیہ میں اسے ایجاد بندہ اور مکروہ لکھا ہے، اور دوسرے حضرات نماز کے لیے تکبیر اولیٰ کے وقت ہاتھ کانوں کو لگاتے ہیں، جبکہ کانوں تک اٹھانا تو احادیث میں موجود ہے، کانوں کو لگانا ثابت نہیں۔ یہ سب صرف ضد کی بنا پر ہو رہا ہے۔ اسی طرح صلاۃ و سلام کے لیے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی پابندیوں کا حال ہے، ان کو سنت سے کون ثابت کرے گا، جبکہ ہم پابند ہیں سنت کے۔ یاد رکھیں، جو اعمال ہم نے اپنے سنی ہونے کی پہچان بنا رکھے ہوئے ہیں، جواز کی حد تک تو سب درست ہیں، مگر سنت سے ثابت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال اور طریقوں پر پیش کر کے اپنے اپنے اعمال کا قبلہ درست کر لیں۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں، فعلی، ترکی اور متروکہ۔ تو جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ نہ کرنا ہی سنت ہے، منع کی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ سنت کے بعد فوراً بدعت کا نمبر نہیں آ جاتا، درمیان میں 3 درجے ہیں: تحت سنت، مستحب، مباح و جائز، اس کے بعد بدعت کا نمبر آتا ہے۔ لہذا فوراً بدعتی کا لیبل نہ لگا دیا کریں، ذرا دیکھ بھال کر۔ اگلا بیان ہے صراط مستقیم۔ تو مصنف تعریف فرماتے ہیں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر من و عن چلنا، جو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا،
جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا۔ اگر ایسا نہیں درمیان میں کچھ منمانی چلتی ہے تو وہ عبادت نہیں بغاوت ہے۔ جب شریعت کی بات آ جائے تو پھر طبیعت کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن پاک میں کچھ احکام و حدود اکٹھے بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اب انہیں دیکھتے ہیں کیا ہیں۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہہ دیجئے آؤ تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، یہ کہ نہ شریک ٹھہرانا ساتھ اس کے کسی چیز کو۔ ہمیں حرام و حلال کے اختیارات نہیں سونپے گئے۔ خالق الاشیاء اللہ ہے اور وہی جانتا ہے حلت و حرمت کے لائق کیا ہے۔ تو فرمایا پہلی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی رنگ میں شریک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ والدین کے نیکی، یعنی والدین کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے، حسن سلوک سے ہی پیش آنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں مزید وضاحت ہے۔ ان کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے، حتیٰ کہ انہیں اف تک بھی نہیں کہنا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو ناداری کے سبب، ہم روزی دیتے ہیں تمہیں اور انہیں بھی، یعنی اپنی اولاد کو ناداری کے خوف سے قتل نہ کرو کہ کل انہیں کہاں سے کھلائیں گے، ضروریات کیسے پوری کریں گے، تم ٹھیکیدار ہو ان کے، تمہیں کون روزی دیتا ہے، جو تمہیں دیتا ہے وہی ان کا رازق ہے۔ ماں کے پیٹ میں تم ان کے منہ میں نوالا ڈالتے ہو، جو وہاں پرورش کرتا ہے وہ باہر کا انتظام بھی جانتا ہے، تم سبب ہو، رب وہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تم اگر نادار ہو تو اللہ تعالیٰ تو نادار نہیں، اس کے خزانوں میں نہ اب کمی ہے نہ آئندہ ہوگی۔ تمہیں خشیت املاق ہو سکتا ہے اسے نہیں دیکھتے نہیں ہو، ساری زمین میں اس نے روزی اور اسباب روزی پھیلا رکھے ہیں، تمہیں تو اس نے صرف تلاش کرنے کا کہا ہے، پیدا کرنے کا نہیں کہا۔ کھانے والے اپنا اپنا حصہ کھا کر آگے سدھار جاتے ہیں، مگر روزی تازہ بتازہ آ رہی ہے، کھیت اسی طرح لہلہا رہے ہیں، لہٰذا خاندانی منصوبہ بندی کی فکر میں نہ پڑو، وہ اس نے پہلے کر رکھی ہے، تم رازق بننے کی کوشش نہ کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ جس کا کام ہے اسی پر چھوڑو۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور قریب نہ جاؤ بے حیائیوں کے جو ظاہر ہیں ان سے اور جو پوشیدہ ہیں، ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کے نزدیک نہ جاؤ، مراد نہ عملاً کرو اور نہ ان کے مبادیات اور تصورات میں کھوئے رہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو کسی جان کو جو حرام ہے اللہ تعالیٰ نے مگر جو حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے مگر ساتھ حق کے، کسی جان کو قتل نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو قتل کرنا بلا وجہ مار ڈالنا حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، مراد موذی جانوروں حتیٰ کہ حشرات الارض کو جب خطرہ ہو اور انسانوں کو قصاص میں یا اسلامی ملک کی سرحدوں پر چھیڑ خانی کرنے والوں اور ملک کے اندر بغاوت کرنے والوں اور مرتد وغیرہ کو حلال جانوروں کو کھانے کے لیے۔ آیت نمبر 152 ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ساتھ اچھے طریقے کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر شعور تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے مال و جائیداد کو ٹھکانے لگا دو۔ اس پر مزید سورہ نساء میں دیکھ لیا جائے کہ یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ و تول کو ساتھ انصاف کے، یعنی ترازو اور پیمانے میں ڈنڈی مار کر دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ اور لوگوں کو ان کے مال پورے دو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تم تو عدل کرو اگرچہ ہو قرابت والا، جب کسی معاملہ میں بات کرو تو عدل و انصاف کرو چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، یعنی انصاف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، قریبی اور غیر کا فرق نہ کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ دیگر
عہد و معاہدوں کے علاوہ اس سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے، جس کا ذکر 9ویں پارے میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تھا، فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا بلا، ہاں۔ ادھر کہا تھا بلا اور ادھر آ کر لی ہے کچھ اور صلاح، ادھر کالو بلا، ادھر بت پرستی، ذرا دیکھ تو صحیح کہا کیا اور کیا کیا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وصیت کرتا ہے تمہیں تاکہ یاد رکھو، یعنی نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس اس کی پیروی کرو۔ اس سب پر جب تک اخلاص سے عمل نہیں ہوگا تو ہم صراط مستقیم اور ہدایت پر نہیں ہوں گے۔